اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، بصرہ شہر میں ایک انتہائی حسین و جمیل عورت رہا کرتی تھی۔ لوگ اسے شعانہ کے نام سے جانتے تھے۔ ظاہری حسن و جمال کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اسے خوبصورت آواز سے بھی نواز رکھا تھا۔ اپنی خوبصورت آواز کی وجہ سے وہ گائیکا اور نوحہ گر مشہور تھی۔ بصرہ شہر میں خوشی اور غمی کی کوئی مجلس اس کے بغیر مکمل تصور نہیں کی جاتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے پاس بہت سا مال و دولت جمع ہو گیا تھا۔ بصرہ شہر میں فسق و فجور کے حوالے سے اس کی مثال دی جاتی۔ اس کا رہن سہن امیرانہ تھا۔ وہ بیش قیمت لباس زیب تن کرتی اور گراں بہار زیورات سے بنی سوری رہتی۔ ایک دن وہ اپنی رومی اور ترکی کنیزوں کے ساتھ کہیں جا رہی تھی۔ راستے میں اس کا گزر حضرت صالح آل-مری کے گھر سے ہوا۔ حضرت صالح اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندوں میں تھے۔ آپ متدین، عالم دین اور زاہد و عابد تھے۔ آپ اپنے گھر میں لوگوں کو واعظ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ آپ کے واعظ کی تاثیر سے لوگوں پر رقت طاری ہو جاتی اور وہ بڑی زور زور سے آہ و بکا شروع کرتے تھے اور اللہ کے خوف سے ان کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑیاں لگ جاتی۔ جب شعانہ نامی وہ عورت وہاں سے گزری تو اس نے اس گھر سے آہ و فغاں کی آوازیں سنی۔ آوازیں سن کر اسے بہت غصہ آیا۔ وہ اپنی کنیزوں سے کہنے لگی، تعجب کی بات ہے، یہاں ماتم ہو رہا ہے اور مجھے اس کی خبر تک نہیں دی گئی۔ اس نے فوراً اپنی ایک خادمہ کو گھر کے حالات معلوم کرنے کے لیے اندر بھیج دیا۔ وہ لونڈی اندر گئی اور اندر کے حالات دیکھ کر اس پر خدا کا خوف طاری ہو گیا اور وہ وہیں بیٹھ گئی، واپس نہ آئی۔ شعانہ نے کافی انتظار کے بعد دوسری اور پھر تیسری لونڈی کو اندر بھیجا مگر وہ بھی واپس نہ لوٹی۔ پھر اس نے چوتھی خادمہ کو اندر بھیجا جو تھوڑی دیر کے بعد واپس لوٹ آئی۔ اسے بتایا گیا کہ گھر میں کسی کے مرنے پر ماتم نہیں ہو رہا بلکہ اپنے گناہوں پر ماتم ہو رہا ہے۔ لوگ اپنے گناہوں کی وجہ سے اللہ کے خوف سے رو رہے ہیں۔ شعانہ نے یہ سنا تو ہنس دی اور ان کا مذاق اڑانے کی نیت سے گھر کے اندر داخل ہو گئی۔ قدرت الہی کو کچھ اور ہی منظور تھا، لہٰذا جو ہی وہ اندر داخل ہوئی اللہ تعالیٰ نے اس کے دل کو بدل دیا اور اس پر اپنی رحمت بھری نظر ڈالی۔ لہٰذا جب اس نے حضرت صالحہ کو دیکھا تو دل میں کہنے لگی، میری تو ساری عمر ضائع ہو گئی، میں نے بدکاری میں انمول زندگی عقارت کر دی، اب اللہ تعالیٰ کے غضب سے کیسے بچ پاؤں؟ اگرچہ وہ بڑا حلیم ہے مگر وہ حیا والا بھی تو ہے، وہ میرے گناہوں سے کیسے درگزر فرمائے گا؟ انہی خیالات سے پریشان ہو کر اس نے حضرت صالحہ سے پوچھا، اے امام المسلمین، کیا اللہ تعالیٰ نافرمانوں اور سرکشوں کے گناہ بھی معاف فرما دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، ہاں، یہ واعظ و نصیحت اور وعد وعیدیں سب انہی کے لیے تو ہیں تاکہ وہ سیدھے راستے پر آ جائیں۔ اور اس سے بھی اس کی تسلی نہ ہوئی تو کہنے لگی، مگر میرے گناہ تو آسمان کے ستاروں اور سمندر کی جھاگ سے بھی زیادہ ہیں۔ آپ نے فرمایا، کوئی بات نہیں، اگر تیرے گناہ شعانہ سے بھی زیادہ ہوں تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ یہ سن کر وہ چیخ پڑی اور رونا شروع کر دیا۔ اتنی روئی کہ اس پر بے ہوشی طاری ہو گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد جب اسے ہوش آیا تو کہنے لگی، یا حضرت، میں ہی شعانہ ہوں جس کے گناہوں کی مثالیں دی جاتی ہیں۔ پھر اس نے اپنا قیمتی لباس اور گراں قدر زیورات اتار دیے اور پرانا لباس پہن لیا۔ اس نے گناہوں سے کمایا ہوا سارا مال صدقہ کر دیا اور اپنے گھر میں مقید ہو کر بیٹھ گئی۔ ساتھ ہی اس نے اپنے تمام غلام اور خادمائیں بھی آزاد کر دی۔ اس کے بعد وہ شب و روز اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتی اور اپنے گناہوں پر روتی رہتی اور ان کی معافی مانگتی رہتی۔ رو رو کر رب کی بارگاہ میں التجائیں کرتی، اے توبہ کرنے والوں کو چاہنے والے اور گناہ گاروں کو معاف فرمانے والے، مجھ پر رحم فرما، میں کمزور ہوں، تیرے عذاب کی سختیوں کو برداشت نہیں کر سکتا، تو مجھے اپنے عذاب سے بچا لے اور مجھے اپنی زیارت سے مشرف فرما۔ کہا جاتا ہے کہ پھر اس نے اسی حالت میں 40 سال کی زندگی بسر کی۔